نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی خدمت، صفحہ نمبر 114۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلم کے دنیا کے غموں میں سے کسی غم کو دور کیا تو اللہ اس کے قیامت کے غموں میں سے کسی غم کو دور کرے گا۔ جس نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مشکل کو آسان کیا تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکل کو آسان کرے گا۔ جس نے کسی مسلم کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی المعونۃ للمسلم، چوتھی جلد ہے اور 288 صفحہ۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی اس تعلیم میں انسانی خدمت کے معاملے کو ہر آدمی کا ذاتی معاملہ بنا دیا ہے۔ اس کے مطابق کوئی آدمی جب کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا کی مدد کا مستحق بناتا ہے، یعنی انسان جب کسی کی مدد کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی مدد کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے جو کچھ دوسروں کے ساتھ کیا ہے وہی زیادہ بڑے پیمانے پر وہ خدا سے اپنے لیے پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز کی کثرت ہے۔ ہماری صلاحیتیں، ہماری قوتیں، مال، جو بھی ہمیں ملا ہے وہ سب محدود ہے، تھوڑا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ بھی کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق تھوڑی سی مدد اور خدمت کر سکتے ہیں، لیکن بدلے میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز کا بدلہ صرف اسی شکل میں نہیں لوٹاتے، اس سے بہتر میں لوٹاتے ہیں۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، کم از کم، منیمم، اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اور آخرت تو اپنے سائز کے اعتبار سے، یعنی جنت جو ہے، ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ تو انسان آج کسی کو تھوڑا سا بھی دے کر اپنے لیے اتنا کچھ کما لیتا ہے کہ جسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں۔ یہ تعلیم آدمی کے اندر انسانی خدمت کا غیر معمولی جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ قیمتی لمحہ آ گیا جبکہ وہ اس کی تکلیف کو دور کر کے اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں کا مستحق بنا لے۔ یعنی اگر وہ کسی کو تکلیف یا پریشانی میں دیکھتا ہے تو اسے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہائے اب مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی یا اس کی مدد کرنی پڑے گی، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میرے لیے وقت آ گیا ہے کہ میں اس کی مدد کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروں، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں۔ اسی طرح جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرے کی مشکل کشائی، یعنی مشکل سے اسے نکالنا، خود اس کے لیے نازک تر مواقع پر مشکل کشائی کا سبب بنے گی۔ یعنی اگر آج میں کسی کے کام آؤں گا تو کل مجھ پہ اگر کوئی مشکل پڑی تو سخت اللہ میرے کام آئے گا۔ جب کسی کا عیب اس کے علم میں آتا ہے، یعنی کسی کی غلطی، کسی کی خامی، خرابی، تو وہ اس کا اشتہار کرنے کی بجائے وہ اس کو چھپاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ خدا اس کے عیبوں کو چھپائے۔ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں کبھی کوئی شخص ضرورت مند ہوتا ہے اور کوئی شخص اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند کے پاس پہنچے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے۔
یہ حالات اس لیے ہیں تاکہ صاحب حیثیت آدمی دوسرے کی مدد کر کے اپنے آپ کو خدا کی مدد کا مستحق بنائے، اور جس کی مدد کی گئی ہے وہ احسان مندی کا اظہار کر کے اپنے اندر اعتراف کے جذبے کی پرورش کرے، یعنی وہ بھی اس احسان کو مانے اور اس پر جو کسی نے مہربانی کی ہے اس کا اعتراف کرے، اسے اکنالج کرے، اس پر شکر گزار ہو. اور اس طرح جب کوئی انسان کسی کے لیے شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شکر گزار انسان کو مزید اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے. اس سے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین کی کس قدر خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ انسان بڑے بڑے مشکل کاموں کو اپنے لیے پھر آسان سمجھتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا آپ کے ارد گرد، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی ڈپریشن کا شکار ہو مثلا، یا کسی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہو، یا کسی وجہ سے اسے کوئی بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف ہو. تو سوچئے کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے کیسے کام آ سکتے ہیں، اس کو کیسے مدد دے سکتے ہیں. اور آپ کی یہ کوشش خالص بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کریں. اور اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کوشش اور اس محنت پر اللہ سے اجر چاہیں، کیونکہ آپ کو وعدہ دیا جا رہا ہے کس بات کا، کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کا غم دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا غم دور کر دے گا. اور قیامت کا دن کس قدر فکر اور پریشانی اور غموں سے بھرا ہوا دن ہوگا. ہر انسان اس دن حسرت میں مبتلا ہوگا. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص مشکل میں پڑا ہوا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے نہیں گزر جائیں گے یا اسے اگنور نہیں کر دیں گے، بلکہ کیا سوچ کے آگے بڑھیں گے کہ اگر میں نے اس کی مشکل آسان کی تو اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخرت کی مشکلوں کا آسان کر دے گا. اس طرح آپ اس شخص کی مدد کر کے اس پر احسان بھی نہیں جتاتے کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے اور اس سے کوئی صلہ بھی نہیں چاہتے، بالکل بے لوث ہو کے مدد کرتے ہیں. ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہی ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کے کام آتے بھی ہیں لیکن کسی مالی مفاد کی وجہ سے، کسی جاب پر ہوتے ہوئے، جاب کی ضرورت کے پیش نظر، یا اسی طرح کچھ اور چیزیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جواب میں بدلہ، یعنی کسی کے بھی جب ہم کام آئیں تو جواب میں بدلہ اس سے نہ چاہیں، کیونکہ وہ تو بیچارہ خود مدد کا مستحق ہے، وہ کیا بدلہ دے گا ہمیں. جو خود ضرورت مند ہے وہ ہماری ضرورت کیا پوری کرے گا. جو خود مشکل میں گرفتار ہے وہ ہمیں مشکل سے کیسے نجات دے گا. جو خود غم کا مارا ہوا ہے وہ ہماری خوشی میں کیا اضافہ کرے گا. لیکن الحمدللہ ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے جس کے لیے ہم سب یہ کام کرتے ہیں، کہ اگر ہماری نیت میں یہ بات آ گئی، یہ بات ہم کو سمجھ آ گئی کہ اس کا بدلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے، کسی سے تعریف نہیں ہمیں چاہنی، کسی سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھتا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے تھے، لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. شیطان دوسروں کے دل میں آپ کے خلاف وسوسے ڈال دیتا ہے، تو اس وقت بھی آپ پریشان ہو کے پھر نیکی چھوڑنے لگتے ہیں. تو نہیں، جس کام کو آپ نے نیکی سمجھ کر کیا اس کو کرتے رہیں، نہ کسی تعریف کا انتظار کریں، نہ کسی تنقید پر پریشان اور پشیمان ہو، اور نہ ہی بندوں سے اس کا صلہ چاہیں. تو اس کا انسٹنٹ ریوارڈ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے دل کے اندر ایک ایسا سکون اور خوشی آ جائے گی کہ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت خرچ کر کے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. دوسرے یہ کہ آپ کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بحال ہو جائے گا. آپ دوسروں سے بے نیاز ہو کر انسانوں سے براہ راست اللہ سے بات کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے یہ تیرے لیے کیا، میں اس کی جزا تجھ سے چاہتا ہوں. مجھے تو بندوں کے حوالے نہ کر، مجھے تو کسی انسان کا محتاج نہ کر، مجھے صرف اپنے خزانوں سے عطا کر. اور اگر آپ اللہ کے خزانوں کو امیجن کرنا شروع کریں تو وہ تو بے انتہا ہے اور اسے دینے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. بندوں کو تو اگر بندوں کا دل چاہے بھی ہمیں کچھ دینے کو تو لوگ ان کو منع کر دیتے ہیں، مت اس کو نہ دینا کچھ. لیکن اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور دے کر اس کا ختم بھی نہیں ہوتا.
بندے تو جب دیتے ہیں ختم ہو جائے تو پھر ملامت کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو ہمیں نقصان ہو گیا اور وہ مزے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ایسی کوئی چیز نہیں. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم نیکی کے ایسے مواقع کو، چاہے چھوٹی چھوٹی کسی کی خدمت یا مدد یا ضرورت پوری کرنا ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اسے دوسرے پر احسان نہ دھریں، بلکہ اس سے اللہ کی طرف، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا کر پوری طرح اللہ سے جڑ جائیں. تو انشاءاللہ اللہ جب ہمارا ولی ہوگا، دوست ہوگا، تو پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. تو انشاءاللہ چاہے وہ جہالت کے اندھیرے ہوں، چاہے غم کے اندھیرے ہوں یا مشکلات کے اندھیرے ہوں، جب اللہ کی حمایت اور مدد حاصل ہوگی تو ان سب سے نجات مل جائے گی. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.